بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو بہکاتی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے غلام کے نفس کو بہکاتی ہے، قد شغفہا حبا، اس کا دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو کھلی ہوئی غلطی پر دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت، جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کا فریب سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو اپنی طرف بلوا بھیجا، وعتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کروائی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی، وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے بولی کہ تم ان کے سامنے آؤ، فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ حیران رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر، اور کہنے لگے خدا کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز مصر کی بیوی بولی کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے مجھ کو طعنہ دیا تھا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے ان کے نفس کو بہکانا چاہا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، بس انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، مَا آمُرُهُ، تو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ بے عزت ہوگا۔ قال رب السجن، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قید احب الیہ، مجھ کو زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس بات سے جس کی طرف وہ مجھ کو بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ مجھ سے ان کا فریب نہیں ہٹائیں گے، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں اس وقت جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر ان سے ان کا فریب دور کر دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ، پھر یوں سمجھ میں آیا اس کے بعد، مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر، لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں رکھیں۔ چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے غلام کو پھسلاتی ہے، کیسی اس کی گندی حرکت ہے کہ غلام پر گرتی ہے، اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اس کو کھلی ہوئی غلطی میں دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا، وعتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کروائی۔ جب یہ عورتیں آ گئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پھل لگوائے، ان میں کچھ چیزیں چاقو سے کاٹ کر کھانے کی تھیں، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دے دیا، اور زلیخا کو یہ معلوم تھا کہ یہ عورتیں پھل کاٹنے کی جگہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گی تو اپنی ہوش کھو بیٹھیں گی اور چاقو اپنے ہاتھ پر چلا لیں گی، اور یہی ہوا بھی۔ مجلس تیار کرنے کے بعد جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو فلما رأینہ اکبرنہ، یعنی کہ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ ایک دم حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی پھل کاٹتے وقت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا ذہن بھٹک گیا
چاقو ان کے ہاتھ پر چل گیا، یعنی پھل کاٹتے وقت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا۔ جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دھیان بٹ جانے سے چاقو کہیں اور چل جاتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئیں اور کہنے لگیں خدا کی پناہ، ایسا حسین، اتنا نورانی تو فرشتہ ہی ہو سکتا۔ زلیخا بولی کہ دیکھ لو، وہ یہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز تو ان عورتوں پر کھل ہی چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے لگی کہ اگر میرا کہنا نہیں مانا تو جیل بھیج دیے جاؤ گے اور بے عزت بھی ہوگے۔ عورتیں جو آئیں وہ بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ یہ زلیخا تمہاری محسن ہے، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، تمہیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دیجیے، نہیں تو میں ان کے فریب سے بچ نہیں پاؤں گا، اور یہ مجھے جس کی طرف بلا رہی ہیں تو اس سے مجھے جیل ہی بہتر ہے۔ جب آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو وہی آئی کہ جیل خانے کی دعا آپ ہی نے کی تھی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوری عافیت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری عافیت عطا فرما دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مجھے چھوٹی مصیبت میں ڈال دے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر آزمائش اور مصیبت کے وقت پوری طرح سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا، تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کی بجائے عافیت کی دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ صدق اللہ